حوالہ منڈی کے اس نیٹ ورک سے وابستہ کمپنی جس کا نام آفریدی انرجیز بتایا جا رہا ہے، وہ اتنے پاورفل لوگ ہیں کہ انہوں نے ایف آئی اے کی ٹیم پر حملہ کر دیا. تو ڈاکس تھانے کا یہ میٹر یہ ہے کہ کراچی کے چند تھانوں میں سے ایک تھانہ ہے جہاں ایک تو تھانے دار جب تعینات ہوتا ہے تو وہ رشوت کے ساتھ سیاسی اثر رسوخ یا کچھ نہ کچھ اثر رسوخ والا ایسی سفارش لازمی کرتا ہے جس کی بنیاد پر اس کو، کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ اسمگلنگ روٹ اور اسمگلنگ ویئر ہاؤس جتنے بھی سامان ڈمپ کرنے کے لیے لیگل بھی جو ویئر ہاؤس ہیں، جو امپورٹ ایکسپورٹ کی جو جتنے بھی ویئر ہاؤس ہیں کمپنیز کے، وہ موجود ہیں. اور ایک وہ سمندری حدود ہے جو بھارت تک آپ کو لے کے جاتی ہے. کیونکہ ڈاک صاحب بڑا انٹرسٹنگ تھانہ ہے کہ وہ ایک بہت ڈفرینٹ تھا، اس کی زیادہ جو ہے بیسکلی سمندری حدود ہے. اور جب کارروائی کر رہی تھی تو اس وقت ان کے 2 کروڑ روپے پاکستانی وہاں سے برآمد ہوئے تھے دفتر سے، اور آفریدی انرجی کے دفتر سے، اور تقریباً $40,000 جو ہے وہ ایف آئی اے کی ٹیم کو ملے تھے، اور مختلف موبائل فون تھے جس میں حوالے کی رقم کی میسیجز موجود تھے. ایف آئی آر درج کرائی تو اس کے بعد بھی اگلے دن وہ ایف آئی آر میں وہ دفعات نہیں تاکہ ملزمان کو ضمانت مل جائے. ملک میں کس طرح سرکاری ادارے ایک دوسرے کو نہ صرف عدم تعاون کرتے ہیں بلکہ وہ ملزمان کے ساتھ کسی نہ کسی سطح پہ ملے ہوئے ہوتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ عادل جواد اور میرے ساتھ ہے سینئر صحافی نادر خان. آج ہم آپ کو حوالہ ہنڈی اور غیر قانونی اسمگلنگ کے کاروبار سے وابستہ ایک اور نیٹ ورک کے بارے میں بتاتے ہیں جس پر ایف آئی اے اسٹیٹ بینک سرکل نے ریسنٹلی ایک کارروائی کرنے کی کوشش کی، لیکن حوالہ ہنڈی کے اس نیٹ ورک سے وابستہ کمپنی جس کا نام آفریدی انرجیز بتایا جا رہا ہے، وہ اتنے پاورفل لوگ ہیں کہ انہوں نے ایف آئی اے کی ٹیم پر حملہ کر دیا، جو انہوں نے وہاں سے مال مسروقہ یعنی US ڈالرز اور دیگر رقوم اور حوالہ ہنڈی کے شواہد، مختلف کمپیوٹرز اور موبائل فون کے ذریعے جو ریکور کیے وہ انہیں چھین لیا، ان کو زد و کوب کیا، ایف آئی اے کی گاڑیاں تک چھین لی. یہ کوئی حیران کن بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ماضی میں اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں، لیکن اس میں جو دلچسپ امر یہ ہے کہ اس کے بعد پولیس نے ایف آئی اے کی کمپلین پہ ایف آئی آر تو درج کی، لیکن اس کے بعد پولیس نے وہ تمام دفعات جب چالان پیش کیا جس کے تحت ایف آئی اے نے درخواست دی تھی، ان پر قاتلانہ حملے کی کوشش کی گئی اور ان کی ٹیم کو ہراساں کیا گیا اور انہیں سرکاری کام سے روکا گیا، ان دفعات میں چالان نہیں کیا. ڈاکس تھانے کا یہ واقعہ ہے. ڈاکس تھانے کے بارے میں پہلے تھوڑا سا بتائیں گے ناظر صاحب، پھر اس پہ آگے چلتے ہیں. جی بہت شکریہ عادل صاحب. بس ایک تو ایف آئی اے کی کارروائی تھی اسٹیٹ بینک سرکل کی، اور ڈاکس تھانے میں انہوں نے اس کی کہ پہلے ایک درخواست دی تھی کہ ہم یہ کارروائی کرنے جا رہے ہیں، جس پر ڈیوٹی افسر جو موبائل ڈیوٹی افسر ہے وہ بھی ساتھ گئے تھے اس میں نا. تو ڈاکس تھانے کا یہ میٹر یہ ہے کہ کراچی کے چند تھانوں میں سے ایک تھانہ ہے جہاں ایک تو تھانے دار جب تعینات ہوتا ہے تو وہ رشوت کے ساتھ سیاسی اثر رسوخ یا کچھ نہ کچھ اثر رسوخ والا ایسی سفارش لازمی کرتا ہے جس کی بنیاد پر اس کو، کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ اسمگلنگ روٹ اور اسمگلنگ ویئر ہاؤس جتنے بھی سامان ڈمپ کرنے کے لیے، لیگل بھی جو ویئر ہاؤس ہیں، جو امپورٹ ایکسپورٹ کی جو جتنے بھی ویئر ہاؤس ہیں کمپنیز کے، وہ موجود ہیں. اور ایک وہ سمندری حدود ہے جو بھارت تک آپ کو لے کے جاتی ہے. کیونکہ ڈاک صاحب بڑا انٹرسٹنگ تھانہ ہے کہ وہ ایک بہت ڈفرینٹ تھا، اس کی زیادہ جو ہے بیسکلی سمندری حدود جو ہے نا، یعنی بھارت کے ساحل تک جہاں جتنی کارروائی پاکستانی حدود میں ہوگی وہ ساری ایف آئی آر جو ہے وہ ڈاکس تھانے کی اس میں ہی آتی ہے. تو بڑی اہمیت کا حامل ایک تھانہ ہے. لیکن یہاں جو ہے وہ اہمیت ہم جو کراچی پولیس کی بتا رہے ہیں وہ ایک دوسری زاویے سے ہے، کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ پولیس کا کام جو ہے وہ مثلا وفاقی اداروں کی جو کارروائی ہے اس کو سیکیور کرنا ہوتا ہے، یا اس کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے، بجائے یہ ہے کہ وہ ملزمان کو سپورٹ کرے. تو ایف آئی اے اسٹیٹ بینک سرکل کی ٹیم جب یہ کارروائی کرنے گئی آفریدی انرجی پہ، کیونکہ آفریدی انرجی پر یہ الزام تھا کہ وہ ان کے خلاف ایک ایس ٹی آر جنریٹ ہوئی تھی 2022 میں، جس میں ایس ٹی آر کا مطلب ہے سسپیکٹڈ ٹرانزیکشن رپورٹ، یعنی ان کے اکاؤنٹس میں، بالکل ان کے بینک اکاؤنٹس میں غیر معمولی رقوم آئی، کے بزنس اور ان کے روٹین کے بزنس سے میچ نہیں کر رہی تھی وہ. لیکن یہ کارروائی جو خصوصاً یہ والی اسٹیٹ بینک سرکل کی کارروائی تھی وہ تو ابھی تک انکوائری چل رہی ہے، لیکن یہ کارروائی جو تھی خالصتاً حوالہ ہنڈی کی انفارمیشن پہ تھی، کیونکہ آفریدی انرجی کا کام ایران تافتان بارڈر سے جو ایل پی جی گیس جو پاکستان آ رہی ہے تو اس کا جو رقم کی جو لین دین تھی وہ حوالہ کے ذریعے جاری تھی.
اب یہ اس کو ایک معنی میں یہ تو دیکھیے کہ بارڈر ٹریڈ کا ایک پورا ایک نیٹ ورک ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر بارڈر ٹریڈ میں اگر جو بارٹر سسٹم میں اگر آپ لوکل جو ہماری پروڈکٹس خاص طور پہ یہ ڈرائی فروٹس اور اس طرح کی، بالکل، لیکن اس میں جو مسئلہ یہ ہے کہ اس میں جو رقم جو تقسیم ہوتی ہے اگر لوکل کسی کمپنی کو جاری ہو تو سمجھ میں آتا ہے کہ اگر یہ کمپنی ہے کہ یہاں پر آپ پاکستان میں اس کو رقم دے رہے ہیں اور اس کے عوض میں وہاں پر آپ وہاں سے چیزیں منگوا رہے ہیں تو یہ تو جسٹیفائی ہے، لیکن ایک ایسے بندے کو رقم جاری ہو جس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہی نہ ہو تو پھر یہ مشکوک سرگرمی ہو جاتی ہے، اور اسی بنیاد پر جو ہے ایف آئی اے کی ٹیم کارروائی کرنے گئی تھی، اور جب کارروائی کر رہی تھی تو اس وقت ان کے 2 کروڑ روپے پاکستانی وہاں سے برآمد ہوئے تھے دفتر سے، اور آفریدی انرجی کے دفتر سے، اور تقریباً $40,000 جو ہے وہ ایف آئی اے کی ٹیم کو ملے تھے، اور مختلف موبائل فون تھے جس میں حوالے کی رقم کی میسیجز موجود تھے، لیپ ٹاپس وغیرہ بھی، لیپ ٹاپ بھی تھے، کمپیوٹر بھی تھے، کیونکہ پورا ایک اکاؤنٹ سیکشن 3 حصوں میں مختلف وہ دفتر تھا، اور اس میں ایک میں اکاؤنٹس کا، ایک میں کچھ دیگر کام اس میں ہو رہے تھے دفتری امور کے ان کے۔ تو اب وہ معاملہ یہ ہوا کہ جس وقت یہ کارروائی ہوئی ایف آئی اے کی ٹیم رقم گننے لگی تو اس وقت باہر بہت سارے لوگ جمع ہو گئے جو آفریدی انرجی سے وابستہ تھے، اور انہوں نے کارروائی کر کے مطلب فائرنگ شروع کر دی سیکورٹی گارڈ نے۔ تو ایف آئی اے جب ڈیوٹی پہ جو موجود پولیس افسر تھے انہوں نے پھر اپنی ڈاکس تھانے کو اطلاع دی، جس پہ ایس ایچ او بھی وہاں موجود تھے اور دیگر بھی نفری وہاں موجود تھی، لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہاں سیکیور پولیس کو ایف آئی اے کے ساتھ کرنا چاہیے تھا، اور ایویڈنس کو سیکیور کرنا چاہیے تھا، اور گاڑیوں کو سیکیور کرنا چاہیے تھا جو ایف آئی اے کی، لیکن معاملہ اس کے برخلاف ہوا، اور ایف آئی اے کی ٹیم کو پہلے نکالا گیا، پھر وہ گاڑیوں میں سے جو سامان تھا وہ واپس آفریدی انرجی کی دفتر چلا گیا، اور جب وہاں سے وہ گاڑیوں کی تو گاڑیاں وہیں موجود تھی، گاڑیاں جلا نہ دیں تو پھر وہ ٹو کر کے گاڑیاں ایس ایچ او جو ہے وہ وہاں سے لے کر گئے۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ 324 کی ایک ایف آئی آر درج ہوئی، مثلا 324 کی دفعات اور دیگر دفعات بھی اس میں اقدام قتل کی 324 کی دفعات ہے، اور باقی کار سرکار سرکار کی مداخلت 324 ایسی ایف آئی آر جو سیکشن ہے جو نان اویلیبل ہے، اور اس پر جو ہے کم از کم آپ کو جو ہے ریمانڈ تو مل سکتا تھا، لیکن اگلے دن جب عدالت میں ریمانڈ کے لیے پولیس لے کر گئی ہے تو وہ 324 کی سیکشن جو ہے وہ ہٹا دی گئی، جس کی بنیاد پر جو 2 ملزمان گرفتار کیے تھے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے ڈاکس تھانے نے، ان کو کیونکہ باقی جو تھی وہ سب بیلیبل تھی تو ریمانڈ مسترد ہوا اور ان کو بیل مل گئی، بیل۔ تو اس میں یعنی جو ڈاکس تھانے کے ایس ایچ او اور جو پولیس جو انویسٹیگیشن ٹیم تھی، یعنی ایک طرف انہوں نے پہلے ایف آئی اے کی، حالانکہ ان کے ساتھ ایف آئی اے پوری انٹیمیشن کے ساتھ اور اپنی ان کی ٹیم پولیس کے ساتھ وہاں گئے چھاپا مارا، اس کے بعد جو انہوں نے ایویڈنس ریکور کیے، ایس ایچ او نے آ کے وہ ایویڈنس بھی وہ تمام ایویڈنس کو بلوے کے دوران نکل گیا سارے واپس، وہ یہ کہا کہ بھائی اپنی جان بچائے، بالکل، بجائے اس کے کہ انہوں نے اس کو سیکیور کرتے اور ایف آئی اے کو پروٹیکشن پرووائڈ کرتے انہوں نے کیا۔ اس کے بعد جب ایف آئی اے نے ایف آئی آر درج کرائی تو اس کے بعد بھی اگلے دن وہ ایف آئی آر میں وہ دفعات نہیں تاکہ ملزمان کو ضمانت مل جائے۔ تو یہ ناظرین یہ وہ صورتحال ہے جس کو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس ملک میں کس طرح سرکاری ادارے ایک دوسرے کو نہ صرف عدم تعاون کرتے ہیں بلکہ وہ ملزمان کے ساتھ کسی نہ کسی سطح پہ ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم مزید آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، اس میں مزید پیش رفت جو ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، ہمیں اجازت دیجیے گا، شکریہ۔